زمین رب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبقوں میں ہم نے فساد فی الکلام پڑھا تھا، اور فساد فی الکلام میں تاکید کی جو بحث تھی وہ ختم ہوئی، کہ جس کے خلل کی دو صورتیں تھی، ایک خلل فی النظم اور دوسرا خلل فی الانتقال تھا۔ تو کل ہمارا سبق خلل فی الانتقال کا تھا جو ہمارا ختم ہو گیا، اور آج ہے ہمارے فساد فی المتکلمی۔ آج یہاں سے پڑھیں گے صفحہ نمبر 6، آخری لائن کا آخری لفظ، وفی المتکلمی یعنی الفساد فی المتکلم۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح۔ ملکۃ، ملکہ کہتے ہیں کیفیت راسخۃ، ایسی کیفیت جو انسان میں، جو بندی جان میں رچ بس جائے، راسخ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ تو فساد فی المتکلم یہ ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ساتھ متکلم مقصود کو تعبیر کرنے پر قادر ہو جاتا ہے لفظ فصیح کے ساتھ۔ یعنی یہ ایسا ملکہ ہے کہ جس بندے کے اندر یہ ملکہ آ جائے تو وہ مقصود کو تعبیر کرنے پر قادر ہو جاتا ہے فصیح لفظ کے ساتھ۔ آگے ہے، یہاں تک فساد پوری ہو گئی، آگے یہاں سے پھر بلاغت شروع ہوگی۔ چونکہ بلاغت کا تعلق کلام اور متکلم سے تھا، اور فساد کا تعلق مفرد کلام اور متکلم سے تھا، تو اس کی بحث ختم ہو گئی، اور یہاں سے پڑھیں گے بلاغت فی الکلام اور پھر بلاغت فی المتکلم۔ بلاغت فی الکلام، اس کی تعریف یہ ہے کہ مطابقتہ لمقتضی الحال و فصاحتہ، کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، اس کی فصاحت کے ساتھ ساتھ۔ تو بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، یعنی جیسا حال تقاضا کرے اس کے مطابق کلام کو لانا، یہ ہے بلاغت فی الکلام۔ لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کلمے جو ہیں وہ کلمہ فصیح ہو، یعنی کلام فصاحت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے۔ تو جتنا کلام مقتضی حال کے مطابق ہوگا اس میں اتنی بلاغت پائی جائے گی۔ مقتضی حال کے مطابق ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا حال تقاضا کرے اس کے مطابق ہی کلام کو ذکر کرنا۔ جیسے کوئی بندہ خالی و ذہن ہے، اس کو صرف اتنا کہنا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ مقتضی حال کے مطابق ہے۔ اور اگر کسی کو تھوڑا سا تردد ہو اور شک ہو کہ پتہ نہیں ہے کھڑا نہیں ہے کھڑا، تو اس کے لیے حرف مشبہ بالفعل یعنی تحقیق، لفظ تحقیق لگا دینا، ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اب جیسا کیونکہ مقتضی حال تقاضا یہ کر رہا تھا کہ اس میں تھوڑی تاکید لگائی جائے، تو تاکید کے ساتھ کلام لایا گیا، تو یہ ہے مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ تو بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، فصاحت ہی اس کی فصاحت کے ساتھ ساتھ۔ وہ مختلف، یہ مختلف ہے، یعنی اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ فإن مقامات الکلام متفاوتۃ، کیونکہ کلام کے جو مقامات ہیں متفاوتۃ، مختلف ہوتے ہیں۔ اب جیسا کلام کے جو مقامات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جیسا حال تقاضا کرے گا ویسے ہی کلام لایا جائے گا۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی شک نہ ہو، صرف خالی ذہن ہو بندہ، تو اس کے لیے صرف کلام کو ذکر کر دینا۔ پھر اگر اس میں تھوڑا زیادہ شک ہو تو اس کے لیے ایک تاکید لے کر آنا، پھر اگر اور زیادہ ہو تو پھر دوسری تاکید لے کر آنا، پھر قسم اٹھانا۔ تو یہ اس کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، کہ کلام کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، جتنے مقامات اس کے ہوتے ہیں، جتنا حال جیسے تقاضا کرے گا ویسے ہی کلام کو لانا۔ تو اسی کے آگے بتاتے ہیں فمقام کل من تنکیری والاطلاق و تقدیمی و ذکری یباین مقام الخلافی۔ تو تنکیر، اطلاع، مطلق ہونا، مقدم ہونا اور مذکر لانا، ان میں سے ہر ایک کا مقام یہ جدا ہوتا ہے اپنے خلاف کے مقام سے۔ یعنی تنکیر کا جو مقام ہے وہ الگ ہے تعریف سے، یعنی جس کو نکرہ لایا جائے وہ معرفہ سے الگ ہے۔ اسی طریقے سے اطلاق، مطلق لانا یہ مقید سے مختلف ہے۔ تو ہر ایک کا، اور تقدیم کا تاخیر سے، ذکر کا اور مونث سے، یعنی مذکر کا مونث سے، ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے۔ ہر ایک کا یعنی اپنے خلاف، اپنی ضد سے الگ، ایک الگ، ہر ایک کو الگ مقام حاصل ہے۔
यूँ ही व मकामुल फसली युबायुन मकामुल वसली, और मकाम फ़सल का मकाम वसल से मुख्तलिफ है, जुदा है। व मकामुल ईजाज़ी युबायुन मकाम खिलाफ़ी, और ईजाज़ का मकाम ये उसके मकाम के यानी उसकी ज़िद के मकाम की से जुदा है। ईजाज़ इसकी ज़िद इतनाब और मुसावत है तो उससे जुदा है, यानी ईजाज़ को एक अलग मकाम हासिल है और इतनाब और मुसावत को एक अलग मकाम हासिल है। तो हर एक का दूसरे से का अलग अलग मकाम है। जब हर एक को अपना अलग अलग मकाम हासिल है तो फिर इसी वजह से कलाम के जो मकामात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसा मुक्तदा हाल होगा उसके मुताबिक कलाम को लाया जाएगा। तो कलाम के मकामात बहुत सारे हो सकते हैं। वक़दा, और इसी तरीके से वक़दल ख़िताब ज़की मा ख़िताबिल गबी, और यूँ ही ज़की ज़हीन का ख़िताब गबी के ख़िताब के साथ होता है। अरे इसका मतलब ये भी उसी के साथ ही है, उससे जो ज़की का ख़िताब होगा वो जुदा होगा गबी के ख़िताब से। वलिकुल्लि कलिमतिन मा साहिबतिहा मकामुन, तो लिहाजा अब ये बात मालूम हो गई कि हर कलमे के लिए उसके अपने साथी के साथ एक अलग से उसको अपना मकाम हासिल है। अगर कलिमा नकरा है तो उसको नकरा के साथ एक अलग मकाम हासिल है। अगर वो मारिफा है तो उसको मारिफा होने का अलग मकाम हासिल है। तो जैसा कलिमा है उसको अलग अलग से अपने साथी के साथ एक अलग से मकाम हासिल है। व इर्तिफ़ा शानिल कलामी फ़िल हुस्नी वल कबूल बिमुताबिक़तिही लिएतबारिल मुनासिबी, कलाम की शान का बुलंद होना हुस्न में और कबूल होने में उसके एतबार मुनासिब के मुताबिक होने की वजह से होता है। यानी कलाम की शान उतनी ही बुलंद होगी, मुरतफ़ होगी, चाहे हुस्न में हो, खूबसूरती में हो, या उसको लेने में हो, कबूल करने में हो, उतनी ही उसकी शान बुलंद होगी जितना वो एतबार मुनासिब के मुताबिक होगा। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि अगर वो एतबार मुनासिब, अगर किसी को बहुत ज़्यादा शक है तो उसके लिए ताकीद, फिर कसम, 2 ताकीदें लगाना, फिर कसम लेकर आना, तो ये उसके उतने मुताबिक, यानी कलाम जितना मुक्तदा एतबार मुनासिब मुक्तदा हाल के मुताबिक होगा उसमें उतनी ही यानी हुस्न आएगा और बलागत आएगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शक हो और कलाम लाया जाए एक ही ताकीद के साथ तो फिर ज़ाहिर है उसमें उतना हुस्न कम होगा। यही बात अगली है, वह इन्हितातु बेअदमिहा, और कलाम का कम तर होना उसके न होने के साथ होता है, यानी मुक्तदा यानी उसका एतबार मुनासिब के मुताबिक न होने की वजह से होता है। इसलिए कलाम का दर्जा कम हो जाता है क्योंकि वह एतबार मुनासिब यानी मुक्तदा हाल के मुताबिक नहीं है। कलाम जितना एतबार मुनासिब के मुताबिक होगा उतना ही उसमें हुस्न और कबूल करने के ज़्यादा करीब होगा। आगे बताया कि एतबार मुनासिब, ये मुक्तदा हाल को एतबार मुनासिब भी कहते हैं, यानी एतबार मुनासिब वो मुक्तदा हाल ही है। फ़मुक्तदल हाली वल एतबार मुनासिब, और मुक्तदा हाल व एतबार मुनासिब ही है। फ़ल बलागत व राजियत, अब बलागत का मर्ज़ बयान कर रहे हैं कि बलागत का मर्ज़ क्या है। फ़ल बलागत राजियत इला लफ्ज़ी बिएतबार इफ़ादतिहिल माना बितरकीब, बलागत राजी होती है लफ्ज़ की तरफ से उसका माना का फ़ायदा देने के एतबार से तरकीब के साथ। इस इबारत का मतलब क्या है, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि इस इबारत का मतलब क्या है। इस इबारत का मतलब ये है कि बलागत लफ्ज़ की सिफ़त होती है। ये ज़हन में रहे कि बलागत लफ्ज़ की ही सिफ़त होती है, लेकिन मुफ़रद होने के एतबार से नहीं, क्योंकि मुफ़रद का तो हम पीछे कह चुके हैं कि बलागत मुफ़रद की सिफ़त नहीं बनती। तो बलागत लफ्ज़ की सिफ़त होती है लेकिन मुफ़रद होने के एतबार से नहीं, बल्कि वो अल्फाज माना का फ़ायदा देते हैं। जब अल्फाज तरकीब के साथ मिलते हैं, मुरक्कब बनते हैं, तो वो किसी माना का फ़ायदा देते हैं। इस एतबार से ये लफ्ज़ की तरफ राजी होती है। दोबारा सुने कि बलागत का मर्ज बलागत राजी होती है लफ्ज़ की तरफ, यानी लफ्ज़ की सिफ़त बनती है बलागत, लेकिन उसके मुफ़रद के होने के एतबार से नहीं, क्योंकि हम इसका पीछे ज़िक्र कर चुके हैं कि बलागत मुफ़रद की सिफ़त नहीं। तो लफ्ज़ की सिफ़त बनती है लेकिन उसके मुफ़रद होने के एतबार से नहीं।
بلکہ الفاظ جب ملیں گے اور کلام مرکب ہوگا تو وہ جو معنی دے گا، معنی کا فائدہ دے گا، اس معنی کے فائدہ دینے کے اعتبار سے یہ بلاغت لفظ کی صفت بنتی ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يُسَمَّى ذَلِكَ فَصَاحَةً أَيْضًا، اور بہت سی مرتبہ اس کو فصاحت بھی کہا جاتا ہے، یعنی بلاغت کو فصاحت بھی کہا جاتا ہے۔ آگے آ رہا ہے اس میں فصاحت اور بلاغت میں کون سی نسبت ہے۔ وَلَهَا، اور اس کے لیے یعنی بلاغت کے لیے یہاں سے بلاغت کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ بلاغت کی کتنی قسمیں۔ بلاغت کی دو قسمیں، ایک ہے اعلیٰ اور دوسری ہے اسفل، دو طرفیں ہیں اس کی۔ پہلی یہ وحد الاعجازی، وحد اعجاز وما یقرب منہ، اور جو اس سے قریب ہو، یعنی ایک ایسی بلاغت ہے جس میں حد درجے کی بلاغت ہو، یعنی جو عاجز کرنے کی حد تک ہو، بندے کو عاجز کر دے، اتنی بلاغت اس میں استعمال ہو، جہاں جو اس سے کے قریب ہو، تو اس کو کہتے ہیں اعلیٰ۔ یہ اعلیٰ قسم کی بلاغت ہے۔ تو ایک طرف اس کی یہ ہے، دوسری طرف ہے اسفل۔ اسفل یہ ہے کہ اس میں اتنی کم بلاغت ہو، اگر اس بلاغت کو بھی ختم کیا جائے تو بلاغا کے نزدیک وہ کلام حیوانات کا بن جاتا ہے، وہ انسانوں کا کلام نہیں ہوگا۔ اتنی کم بلاغت ہو کہ اگر اس سے وہ بلاغت بھی ختم کر دی جائے تو اگر اس سے وہ بلاغت بھی ختم کر دی جائے تو وہ کلام حیوانات کے کلام کے ساتھ مل جاتا ہے بلاغا کے نزدیک۔ اس کی اسفل کی تعریف دیکھیں، وَهُوَ مَا إِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ الْتَحَقَ عِنْدَ الْبُلَغَاءِ بِأَصْوَاتِ الْحَيْوَانَاتِ، اور اسفل وہ ہے کہ جب اس سے کلام کو تبدیل کیا جائے اس کی طرف جو اس سے کم ہو، التحق عند البلغاء، تو وہ کلام مل جاتا ہے بلغا کے نزدیک باصوات الحیوانات، حیوانات کی آوازوں کے ساتھ، یعنی اس میں اتنی بھی اگر بلاغت نہ رہے تو پھر حیوانات کے ساتھ مل جائے تو وہ کلام حیوانات کے ساتھ مل جاتا ہے بلاغا کے نزدیک۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں کہ اسفل وہ ہے، وہ ما اذا غیر، کہ اسفل وہ ہے کہ جب تبدیل کیا جائے الکلام و کلام کو اس سے اس سے الی ما دونہ، جو اس سے کم ہو، یعنی اس کے کم مرتبے کی طرف، کم درجے کی طرف اس کو تبدیل کیا جائے، التحق عند البلغاء، تو کلام مل جاتا ہے بلغا کے نزدیک باصوات الحیوانات، حیوانات کے آوازوں کے ساتھ۔ وبینہما مراتب کثیرۃ، اور ان دونوں کے درمیان کثیر مرتبے ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو اعلیٰ درجے کی بلاغت اور دوسری اسفل درجے کی بلاغت، تو ان کے درمیان ظاہر بلاغت کے مرتبے ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، کس میں کم ہوتی ہے، کس میں زیادہ ہوتی ہے۔ وتتبعها وجوہ اخر تورث الکلام حسنا، اور دوسری صورتیں جو اس کی پیروی کرتی ہیں، جو کلام میں حسن کو پیدا کرتی ہیں، یعنی دوسری ایسی صورتیں ہیں جو کلام میں حسن کو پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں قسموں کے درمیان کئی مرتبے ہیں جو کلام میں خوبصورتی کو پیدا کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق پورا ہوا، اور کل سے انشاءاللہ عز و جل صفحہ نمبر 9 سے پڑھیں گے۔